السلام علیکم، میں ہوں عبداللہ اقبال اور آج کی پروگرام میں بات کرتے ہیں اسرائیل فلسطین کانفلکٹ، اس کی تاریخی تناظر اور کرنٹ ڈائنامکس پر۔ اسرائیل فلسطین تنازع ایک مذہبی نوعیت کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک اور سیاسی مسئلہ بھی ہے۔ فلسطین میں یروشلم 3 بڑے مذاہب کا مقدس مقام مانا جاتا ہے، جس میں ٹیمپل ماؤنٹ یعنی ہیکل سلیمانی، اقصی مسجد، ڈوم آف راک اور سفلخر چرچ واقع ہیں۔ اس شہر میں تقریباً 1046 BC میں جیوس آباد تھے اور کنگڈم آف سلیمان کے دور میں پہلی بار ٹیمپل ماؤنٹ بنایا تھا۔ اس کو پھر فارسیوں نے ریپلیس کیا اور پھر رومن نے ٹیمپل ماؤنٹ کو گرا دیا، جس کی صرف ایک دیوار رہ گئی جو کہ آج بھی موجود ہے۔ رومیوں کے بعد اس سرزمین کو مسلمانوں نے فتح کیا اور 1923 تک اس سرزمین پر سلطنت عثمانیہ نے حکمرانی کی۔ ورلڈ وار 1917 میں برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بلفور، جو کہ ایک جیوس تھا، انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا جو بلفور ڈکلیریشن کے نام سے مشہور ہے۔ اس اعلامیے میں جیوس کے لیے فلسطین میں ایک الگ ریاست کے قیام کا تصور پیش کیا۔ 1819 کو یورپ میں زائونسٹ موومنٹ چلی، جس کے زمام اقتدار اس کے بانی ٹیوڈور ہرزل کے ہاتھ میں تھی، اور انہوں نے دی اسٹیٹ آف جیوس کے نام سے ایک پمفلٹ جاری کیا، جس میں 20ویں صدی میں یہودیوں کے لیے آزاد ریاست کا تصور پیش کیا۔ ورلڈ وار 1 کے دوران مشرقی وسطی میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی، جبکہ شکست کے بعد سرزمین فلسطین مینڈیٹ سسٹم کے تحت برٹش کنٹرول میں چلی گئی۔ بلفور ڈکلیریشن بھی مینڈیٹ سسٹم کا حصہ تھا اور 1922 میں نیا تشکیل کردہ ادارہ لیگ آف نیشن کے زیر اثر تھا، جو کہ اب اس کو اقوام متحدہ نے ریپلیس کیا ہے۔ 1920 سے لے کر 1940 تک بہت سے جیوز ارض مقدس پہنچ گئے، خاص طور پر ورلڈ وار 2 میں نازی ہولوکاسٹ سے جان بچا کر یہاں آ رہے تھے۔ اس دوران یہود اور عرب کے مابین برٹش مینڈیٹ کے خلاف تشدد میں اور اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے 1946 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو ایک سو کالڈ ریزولوشن کے تحت 2 الگ ریاستوں میں تقسیم کیا۔ At Flushing, Long Island, the General Assembly of the United Nations has made its decision on Palestine. The map shows what partition means. The Jewish state colored light, the Arab state dark, Jaffa to go to the Arabs, Jerusalem internationalized. There was heated debate in the assembly. This is the delegate from Saudi Arabia arguing against partition. ليس اليوم بيوم فلسطين وحدها. Then Senor Arana of Brazil, presiding, calls on the nations to vote and announces how they vote. Saudi Arabia? No. Soviet Union? Yes. United Kingdom? Abstain. The United States? Yes. The resolution of the DAC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. اور اس ریزولوشن کا سٹیٹس کیا ہے؟ اب یہ انٹرنیشنل لا کا ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اور اس ریزولوشن کے تحت یروشلم کو بین الاقوامی شہر قرار دے دیا گیا۔ اس قرارداد کے تحت 57% علاقہ یہودیوں کو دیا گیا، جبکہ 43% حصہ فلسطین کو الاٹ ہو گیا۔ اس فیصلے کے رد عمل میں عرب اور اسرائیل کے درمیان ایک سیریز آف وار شروع ہو گئی، اور تمام وارز میں جیوس کو امریکہ سمیت ویسٹرن کنٹریز کا سپورٹ حاصل تھا۔ 1948 میں عرب اسرائیل وار ہوئی، جس میں عرب کو شکست ہوئی، اور اس کے ساتھ 15% علاقہ بھی یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس جنگ میں تقریباً 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو بے دخل کر دیا، اور 6 ملین ریفیوجیز کو 58 مختلف کیمپوں میں بسایا گیا۔ اسی طرح 1964 میں اسرائیل کو ریسسٹ کرنے کے لیے PLO فلسطین لبریشن آرگنائزیشن بنائی گئی،
اور 1967 میں 6 ڈے وار ہوئی جس میں پھر عرب کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایجپٹ اور جارڈن کی کچھ مزید علاقے جیوز کی کنٹرول میں چلے گئے۔ 1973 میں پھر یوم کپور جنگ ہوئی جس میں بھی عرب کو شکست ہوئی۔ اسی طرح 1979 میں کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ ہوا جس میں ایجپٹ نے اسرائیل کو باقاعدہ ریاست تسلیم کیا، اور 1987 میں فرسٹ انتفاضہ یعنی ریولٹ اپرائز ہوا۔ اسی طرح 1993 میں اوسلو ایکارڈ ہوا جس میں پی ایل او نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور اسرائیل نے پی ایل او کو فلسطین کا سول ریپریزنٹیٹیو ریکاگنائز کیا۔ اس ایکٹ کو امریکن پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے کروایا جس میں اسرائیل کی طرف سے اس وقت کا وزیر اعظم یازک روبین تھا اور فلسطین کی طرف سے یاسر عرفات تھا۔ 2001 میں پھر سیکنڈ انتفاضہ اور 2005 میں پھر سیز فائر ہوا۔ اسی طرح 2008 میں، 2012 میں، 2014 اور 2021 میں، اور اب 2023 میں حماس کا انپریسیڈنٹڈ اٹیک۔ حماس حرکت المقاومت الاسلامیہ تنظیم جو کہ مسلم برادرہڈ کا ذیلی تنظیم بھی مانی جاتے ہیں، 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی طرف سے ایک انپریسیڈنٹڈ اٹیک ہوا جس میں تقریباً 2000 حماس جنگجوؤں نے اسرائیل سرحد کو پار کیا اور بڑی تعداد میں اسرائیل سرزمین پر میزائل فائر کی۔ اسرائیلی حکومت کے مطابق 2000 میزائل جبکہ حماس نے 5000 سے زیادہ میزائل فائر کرنے کا دعویٰ کیا۔ اس میسیو میزائل اٹیک نے اسرائیل کا سب سے مضبوط ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم کو ناکارہ بنا دیا۔ اسرائیل بارڈر کو ون آف دا موسٹ پروٹیکٹیو اینڈ ویل ایکوپڈ بارڈر مانا جاتا ہے۔ اس کے باوجود اس کو کراس کرنا اور پھر اتنے مضبوط انٹیلیجنس ادارے کو پتہ نہ چلنا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ غزہ پٹی کو اسرائیلی حکومت نے اوپن آئر پریزن رکھا جس کو نہ ویپن لے جا سکتا ہے اور نہ سٹیل و سیمنٹ، پھر اتنا جدید اسلحہ پہنچانا بھی ایک سوال ہے۔ اس کے علاوہ تمام ڈیولپمنٹ سے ایجپٹ نے پہلے سے اسرائیل کو آگاہ کیا، لیکن اس پر رد عمل نہ دکھانا بھی ایک اہم سوال ہے۔ اور ان تمام سوالات کا میرے خیال میں ایک ہی جواب ہے کہ اسرائیل planned military strategy to invade غازہ اسٹرپ۔ حماس کو ایران، ترکی، قطر اور حزب اللہ کی حمایت حاصل ہے۔ ایران میں 1979 میں جب خمینی انقلاب آیا تو اس نے آغاز ہی میں اسرائیل کی مخالفت شروع کی اور ایران میں اسرائیل کی بجائے پی ایل او کا ایمبیسی ریپلیس کیا، یعنی ایک ہسٹوریکل ٹینس لیگیسی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان۔ ترکی کا انٹرسٹ اگر دیکھا جائے تو وہ میڈیٹرینین سی کو ڈومیننٹ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ قطر کا مسلم برادرہڈ کے ساتھ سینٹیمنٹ ہے۔ اس جنگ کا مشرقی وسطی اور گلوبل پولیٹکس پہ انتہائی زیادہ اثرات ہیں۔ تاریخ میں بہت سی جنگیں لڑی جا چکی ہے، لیکن غزہ اسرائیل جنگ نے تمام لمیٹیشن کو کراس کیا، جس میں اب تک تاریخ کی سب سے بڑی ہیومن ٹریجڈی پیش آئی ہے، جس میں تقریباً 21,500 افراد اب تک لقمہ اجل بن گئے اور 30,000 سے زائد لوگ سیویئرلی زخمی ہے۔ 2.2 ملین لوگ ڈسپلیس ہو گئے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے غزہ میں کئی بیماریوں کے بارے میں وارننگ بھی جاری کیا ہے۔ غاصب اسرائیل نے تعلیمی ادارے، ہاسپٹل، ایون ریلیجیس سینٹر کو بھی معاف نہیں کیا اور اوپنلی لاز آف وار کو وائلیٹ کر دیا۔ اس وائلیشن میں گلوبل نارتھ، یو ایس اور یورپ جو بنیادی حقوق کا علمبردار ہے، نہ صرف خاموشی اختیار کیا بلکہ اس وائلیشن میں اسرائیل کا ساتھ دیا۔ ریجنلی اگر دیکھا جائے تو 2020 میں بحرین نے ابراہم ایکٹ سائن کیا، لیکن اس جنگ کے بعد اپنے سفارتی تعلقات کو کٹ آف کر دیا۔ اسی طرح یو اے ای، عمان اینڈ ایون جارڈن نے بھی اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن کو سیز ڈاؤن کر دیا۔ اور سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سعودیہ اور اسرائیل نارملائزیشن ڈیل ہو رہا تھا، کیونکہ اس کو بھی اس جنگ نے ڈسٹرب کیا۔ گلوبل لیول پر اگر دیکھا جائے تو انتہائی زیادہ اثرات ہیں، بالخصوص ویسٹرن کنٹری نے، امریکہ نے اپنا کاؤنٹر ویٹ اسرائیل کے فیور میں دے دیا۔
the face of these terrorist assaults. Israel has the right to defend itself and its people. اوپنلی اسرائیل کو ہر محاذ پر سپورٹ کا اعلان کیا، جس سے مسلم ممالک میں بالعموم اور عرب میں بالخصوص اینٹی امریکن سینٹیمنٹ میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ دوسری طرف چائنا اور رشیا نے نہ صرف فلسطین اور حماس کے لیے سافٹ کارنر رکھا بلکہ امریکہ کے دوہرے معیارات پر بھی کھلا تنقید کیا۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا انرجی مارکیٹ یعنی میڈل ایسٹ کو چائنا ڈومیننٹ کر رہا ہے۔ سولوشن اگر دیکھا جائے تو اس پر بہت ساری سولوشن پیش کیے، لیکن اس وقت کئی ماڈل بھی پیش ہوئی۔ ایک تو شارٹ ٹرم ہے اور ایک لانگ ٹرم ہے۔ پیس اورینٹڈ سولوشن میں یو این نے ابھی جو ریزولوشن 377A پیش کیا، یونائٹنگ فار پیس، جس میں حماس اسرائیل ڈائیلاگ پر بات کی اور سیز فائر، لیکن یہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ریزولوشن کا سٹیٹس بائنڈنگ نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی اسی ریزولوشن کے تحت اسرائیل اور فلسطین کا تقسیم بھی ہوا ہے۔ اسی طرح جوائنٹ عرب اسلامک سمٹ ہوا، جو کہ OIC اور عرب لیگ کا مشترکہ اجلاس تھا، جس میں ریجنل سولوشن اور سیز فائر پر زور دیا۔ یہ دونوں شارٹ ٹرم سولوشن فار پیس ہیں۔ پھر چائنا نے پاور پوائنٹ فارمولہ پرپوز کیا۔ اس میں پہلے نمبر دونوں پارٹی کو امیڈیٹ سیز فائر ہونا چاہیے، دوسری نمبر پر UN کی 2 اسٹیٹ سولوشن کے لیے انٹرنیشنل کوآپریشن کی ضرورت ہے۔ اسی طرح 2 ریاستی حل کا فارمولہ وہی پیش کیا کہ اس پہ ایگری کرے، US اپنا رول پلے کرے اور 2 اسٹیٹ سولوشن کو انڈورس کرے۔ اسی طرح ترکی گرانٹرشپ ماڈل جو کہ رشیا بھی بیک کرتا ہے، وہ گارنٹی لیتا ہے کہ اس مسئلے کو ترکی حل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح UN آرٹیفیشل انٹیلیجنس ماڈل جو کہ کلچرل فلس نامی ایک کمپنی کو ہائر کیا ہے، اس ماڈل میں کمپنی کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ حالات کو مونیٹر کرے اور UN کو پرپوز کرے۔ پھر 2 اسٹیٹ سولوشن جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے، جس کو پاکستان بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اسی طرح امریکہ اور انڈیا، تقریباً تمام ممالک اس سولوشن پر متفق ہے۔ ایک اور سولوشن بھی پیش کیا جو کہ 3 اسٹیٹ سولوشن ہے، جس میں اسرائیل فلسطین کانفیڈریشن ہے۔ 3 اسٹیٹ سولوشن میں یہ ہے کہ غازہ، ویسٹ بینک اور اسرائیل کو الگ الگ ریاست بنایا جائے، جو کہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے، اور اسی طرح اسرائیل فلسطین کانفیڈریشن ہے جو کہ کانفیڈریشن کے تحت چلایا جائے، پھر اس میں ایک اٹانیمس زون بھی بنایا جائے، یہ بھی ایک ماڈل پیش کیا۔ پھر ایک اور ماڈل ہے جس کو کورین آرمسٹک ماڈل کہتے ہیں۔ اس ماڈل میں یہ بتایا گیا کہ ایک ڈی ملٹرائز زون بنایا اور پھر اس زون میں 2 اسٹیٹ سولوشن پر ڈائیلاگ کیا جائے۔ بہت شکریہ، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ملاقات ہوں گی۔ تھینک یو۔